ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے۔ یہ آیت دراصل یہود اور نصارہ کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد، قبلہ کے چینج ہونے کے بعد اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کے فتنہ برپا کرنے والے فتنہ انگیز باتیں کرنا شروع کر دی، اور ان باتوں کا بعض مسلمانوں پہ اثر ہوا کہ وہ شک میں پڑنے لگیں اور انہیں دکھ ہونے لگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان وہ باتیں مانے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور وہ عقائد اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان میں نازل فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پہ 5 ایمانیات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اور یہی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے، وہ عقیدہ رکھے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مالی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مال دے اس کے محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان صحت کی حالت میں ہو اور مال کے ساتھ محبت کرتا ہو، اور ایسے حالت میں یہ انسان صدقہ کرے، ایسے حالت میں کہ مال کی کمی سے ڈرتا ہے اور مال بڑھنے کا امیدوار ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے مال کس کو دینا ہے؟ ذوی القربا، آپ نے رشتہ داروں کو دینا ہے، اور رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے والدین ہے، اور اس کے بعد جو رشتے میں آپ کے قریب ہو۔ سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کے بہترین کاموں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر صدقہ کرے، یتیموں پر صدقہ کرے، مسکینوں پر صدقہ کرے اور مسافروں پر صدقہ کرے۔ صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسافروں کو مال دینا بھی صدقہ ہے، اور صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مسلمان کا وہ مال کتنا اچھا ہے، یعنی نہایت اچھا ہے، جس مال میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی آپ صدقہ دیں۔ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑوانے میں بھی مال دینا یہ بہت ہی اچھا صدقہ ہے۔ اور اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے بچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ وعدے پر وفا کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدے پر وفا نہ کرنا، اگر ایک انسان وعدے پر وفا نہیں کرتا، قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا کہ یہ فلان ابن فلان کے عہد شکنی کا نشان ہے۔ بخاری کتاب الادب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں ایمان والے کہ اگر تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، لڑائی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلے میں ہے، ہر صورت میں یہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو ایمان والوں کی ایک بہترین صفت کیا ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔